اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا منتخب موضوع پوچھنا اور بتانا، یہ دو کنڈیشن ہے۔ عموماً اس کو ایک ہی بات سمجھا جاتا ہے، اور یہ مجھ پر راز اس وقت کھلا جب میرے بزرگوں کے پاس میرا ایک جاننے والے صاحب میرے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صاحب پولیس میں ملازم تھے، اچھا عہدہ تھا، لیکن وہ پولیس کے اس نظام سے متنفر تھے جس میں رشوت خوری اور حق تلفیہ کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ جب ہمارے بزرگوں کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں انہوں نے بات کی کہ جناب، میں اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکتیں، غیر شرعی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اوپر سے بھی دباؤ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ اب ان صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں کہہ تو بیٹھا ہوں، اب میں چھوڑوں گا تو بعد میں کروں گا کیا؟ تو انہوں نے درخواست کی کہ بابا جی، میں نے آپ سے یہ جو بات کی ہے تو اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ جو لوگ پولیس میں نہیں ہوتے، کیا وہ کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ان کی زندگی اسی طرح سے روٹین سے گزر نہیں ہوتی جو پولیس میں کام نہیں کرتے؟ آپ بھی کوئی نہ کوئی کام کر لو گے۔ اب انہیں تشویش ہوئی تو اس نے کہا جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بعد میں کروں گا کیا؟ تو یہاں میرے مرشد نے فرمایا کہ بھئی آپ نے یہ بات ہمیں پہلے بتائی تھی کہ آپ پولیس کی نوکری سے دل برداشتہ ہیں اور اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو اجازت دے دی۔ اگر آپ یہ پوچھتے کہ میں کیا کروں تو پھر میں اس طرح سے جواب دیتا۔ تو آپ نے پوچھا نہیں تھا، آپ نے بتایا تھا۔ اس وقت مجھ پہ یہ راز کھلا کہ پوچھنا اور بتانا دو الگ کنڈیشن ہے۔ بتانے میں صرف بندہ عمل سارا اپنے کھاتے میں لیتا ہے اور انفارم کرتا ہے کہ میں یہ کرنے چلا ہوں۔ پوچھنے کے لیے مشورے کی گنجائش رکھی جاتی ہے، اور پوچھنا جب پوچھا جائے تو پھر جواباً جو مشورہ آئے گا اس پر غور و فکر کرنا یا اس پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو بتانا نہیں تھا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی پوچھنے کے حوالے سے آپ دوبارہ سے سوال کرو تو ہم اس طرح جواب دے دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی میں پولیس کے محکمے میں ہوں اور یہ مجھے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے آپ اس کے نیگیٹو جو حرکتیں ہیں ان سے دل برداشتہ ہو، تو اگر پولیس کی مقدار تعداد جو ہے وہ 100 ہے اس ضلع میں جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ایک شخص ایسا ہے جو یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو پولیس کی کارکردگی لکھی جائے گی کہ 99% پولیس کرپٹ ہے اور 1% جو ہے کرپشن سے بیزار ہے۔ اگر آپ اس پہ قائم دائم رہے اور کبھی سال 6 مہینے میں کوئی ایک آدھ سر پھرا اور آپ کے ساتھ جڑ گیا تو پھر آپ 2 ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد پولیس کی رپورٹ لکھی جائے گی کہ 98% پولیس کرپٹ ہے اور 2% جو ہے وہ کرپشن سے بیزاری ہے۔ پھر ابھی 2 سے 4، 4 سے 8، اور یہ مقدار تعداد اس صورت میں بڑھنے لگے گی جب آپ اس پہ قائم دائم رہو گے اور کسی بھی جگہ متزلزل نہیں ہوگے۔ تو جس دن 51% لوگ کرپشن کے خلاف ہو گئے تو پولیس کی اجتماعی رپورٹ ٹھیک ہو جائے گی کہ اب پولیس کی میجارٹی کرپٹ نہیں ہے، درستگی کی طرف ہے۔ یہ ساری بات بتا کے انہوں نے کہا دیکھو، اگر آپ اس بات پہ قائم رہ سکتے ہو کہ میں حق کے مطابق اور صحیح
طور سے اپنی ڈیوٹی کروں گا تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر اس پہ رہ کے کام کر سکو تو پھر تمہارا نام بھی آگے بڑھے گا۔ تو حتمی بات فائنل طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کنول کا جو پھول ہوتا ہے وہ کیچڑ میں اگتا ہے۔ اگر آپ اس کیچڑ میں رہ کے اپنے آپ کو بچا سکو تو یہ بہت دور سے تمہارا کردار نظر آئے گا۔ تو اس سارے واقعے کے اندر مجھے پوچھنے اور بتانے کا ڈفرینس معلوم ہوا کہ ہم اکثر اوقات دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور انداز پوچھنے کا ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بات واضح اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم بظاہر پوچھ رہے ہیں لیکن چاہ یہ رہے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے وہی والی بات یہ مجھے دوسروں کی زبان سے سننے کو ملے۔ تو پوچھنے اور بتانے کے حوالے سے جب فرق معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم مشورہ لینے کے لیے جب جائیں گے تو بتانے کے لیے نہیں جائیں گے، پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ تو انسان کے پاس چونکہ اپنی عقل اور سمجھ جہاں محدود ہو جاتی ہے تو اسے کسی بڑی سمجھ والے اہل ذکر کے پاس جا کے اپنے لیے پوچھنا چاہیے۔ قرآن نے اس کے الفاظ یسألونک کا بہت جگہ پہ استعمال کیے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو سوال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جواب لیا جائے، ورنہ جو بتانے والی بات ہے اس میں سوال نہیں ہوتا، اس میں صرف انفارم کیا جاتا ہے۔ تو پوچھنے اور بتانے کی ایک بنیادی سی بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ تک بھی پہنچ جائے، اور ہماری روزمرہ زندگی میں پوچھنے اور بتانے کا ڈفرینس پتہ ہونے پر ہمیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک ماذا ینفقون، بہت ساری آیتیں ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کریں۔ تو ہمیں پوچھنے والے درجے میں رہنا چاہیے، یعنی سائل بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ بتانے والے درجے میں جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور بزرگوں کے اس اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو راہ حق کا متلاشی ہی سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔